بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ایک سوال پیدا کیا تھا، سوال اٹھایا تھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے رحلت سے لے کر تا قیامت یعنی قیامت کے قائم ہونے تک کیا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی فیض، کوئی فائدہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ اور اس کے لیے میں نے جو دلیلیں دی جاتی تھیں کہ ہمیں فائدہ نہیں مل سکتا وہ میں نے بیان کر دی تھی۔ اسی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ ویڈیو میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنے والا ہوں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اقدس، ان کی ذات سے فیض تا قیامت، اس جہان فانی سے حضور اکرم کے رحلت فرمانے سے لے کر تا قیامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان فانی میں آمد سے پہلے بھی آپ کی ذات اقدس سے فیض حاصل ہوتا تھا، فیض حاصل ہوتا ہے اور فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ کتنے عالم؟ جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی حد، کوئی وسیع قید کوئی نہیں ہے، ازل سے ابد تک وہ الہ، وہ خدا جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں ایک لفظ وما ارسلناک کا ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے ذات مراد لی جاتی ہے، تعلیمات مراد نہیں لی جاتی۔ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا قرآن ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک، آپ کو۔ اس سے آگے یہاں یہ بھی جیسے الحمدللہ رب العالمین میں وقت کی کوئی قید نہیں، اسی طرح یہاں بھی وقت کی کوئی قید نہیں، عالمین کی کوئی قید نہیں۔ جہاں تک رب العالمین ہے وہاں تک رحمت للعالمین ہے۔ وہ عالم، وہ وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے کا تھا، بعثت کے بعد کا ہے اور قیامت تک ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں جو رب تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، آپ کی ذات رحمت ہے۔ آپ یہ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے علاوہ کہیں گئے بھی نہیں ہیں، دوسرے علاقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صرف وہاں تک ہی محدود رہے ہیں۔ کیا وہی سارے عالمین ہیں؟ عالمین جن کی ہمیں خبر نہیں ہے وہ کتنے عالم ہیں؟ جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے، اور وقت کی قید بھی کوئی نہیں ہے، نہ پہلے کی، نہ بعد کی، نہ قیامت سے پہلے کی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے رحلت کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ لوگ آپ کے نام کی مدد سے دشمنوں پر
فتح کی دعا کیے کرتے تھے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے، انہیں فتح نصیب ہو جاتی تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس جہان فانی میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ ہے، وَالْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آپ کے لیے ہر گزرتا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ آپ کے فضائل، آپ کے فیوزات اور آپ کی رحمت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں، اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا قیامت تک، قیامت کے بعد تک بھی، یعنی کہ ہر وہ لمحہ جو آنے والا لمحہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ جب یہ بات ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہوگا، زیادہ فائدہ مند ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جہان فانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم فرمانے کا عمل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کو مانے نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں لوگوں کو فیض حاصل ہوتا تھا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہان فانی سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ کھلی کتاب ہے، بلکہ کھلی کتاب کی طرح روشن واضح ہے۔ وہ خدا الہ رحمت رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں۔ کسی ایک وقت، کسی ایک لمحہ کوئی ایک عالم بھی اس میں سے خارج نہیں ہے۔ جب کوئی ایک لمحہ، کوئی عالم اس میں سے خارج نہیں ہے تو اس پر کسی قسم کی کوئی مناہی لاگو نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت مسلمہ کو مل نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ مان لیں جیسے کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان فانی سے جانے کے بعد ان سے فیض حاصل نہیں کیا جاتا، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے فیض حاصل کیا جاتا ہے، اس کو کا لفظ جو ہے وہ غلط ثابت کر دیتا ہے۔ وما ارسلناک، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ مجسم رحمت ہیں۔ ناظرین سامعین، امید ہے مجھے کہ میری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا، میں امید کرتا ہوں وہ کمنٹس میں جو بات لکھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ آخر میں وہی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق چلتا رہے، بنا رہے، تو مہربانی کر کے میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک بات اور رہ گئی، آئندہ ویڈیو میں کچھ اور بہترین سی باتیں بیان کرنے والا ہوں، وہ میں نے مواد تیار کر لیا ہوا ہے، امید ہے کہ میں جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر میں کہتا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس سے رہ نہ جائیں، وہ آپ کو مل جائے۔ خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔